بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج 9th کلاس اردو کا ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے اور آج ہم غزل پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش کی۔ غزل شاعری کی بہت معروف صنف۔ غزل کے مختلف معنی ہیں: عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، یا عورتوں کا آپس میں باتیں کرنا۔ ہرن جب دکھ اور تکلیف یا مصیبت میں جو آواز نکالتا ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا معنی بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ عشق و محبت میں پیش آنے والے مصائب جو ہیں ان کا ذکر جو ہے اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے معروف شاعراں ہیں، شعراء ہیں غزل کے، جن میں میر تقی میر کی غزل ہم نے پڑھی جو ہمارے سلیبس میں پہلے نمبر پر ہے۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش جو کہ 1764 میں پیدا ہوئے، فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1846 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا تخلص آتش تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیز طلبہ، تشریح کرتے ہوئے ایک بڑی اہم چیز ہے اسلوب۔ اسلوب ہے شاعر کا انداز شاعری، تو وہ ایک دو لائنوں میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ ایک دو لائنیں ضرور لکھیں گے کہ آتش جو ہیں وہ ایک غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے دور کے شعراء میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ ان کی شاعری میں مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری جو ہے وہ موجود تھی، لیکن ان کی شاعری میں جو ایک عامیانہ یا سوقیانہ پن تھا، جو اس دور کے کچھ شعراء جو تھے، جو درباری شعراء تھے، جو بازاری شعراء تھے، ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، وہ آتش کی شاعری میں نہیں تھا۔ ان کے کلام میں جو ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس میں فقر و گناہ ہے، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین جو ہیں وہ ہمیں کثرت سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ان کے اگر ہم کتابوں کی طرف دیکھیں تو ان میں ایک ان کا کلیات ہے، جس میں ان کا سارا کلام جو ہے وہ موجود ہے، اور جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اسلوب آپ ایک لائن بھی لکھ دیں گے تو وہ بہت مؤثر رہے گا تشریح کرتے ہوئے۔ عزیز طلبہ، ہم اب دیکھتے ہیں غزل جو آپ کے سلیبس کی غزل نمبر 2 ہے۔ ذرا دیکھیے گا، یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ مطلع پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظم یا قصیدے کے یا غزل کے پہلے شعر کو جس میں ردیف اور قافیہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے لفظی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اس کے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں عزیز طلبہ پہلے وہ دیکھ لیں۔ رخ چہرے کو کہتے ہیں، زلف سر کے جو بال ہیں محبوب کے۔ عزیز طلبہ ذرا پہلے اس کا مفہوم توجہ سے سن لیں۔ مفہوم آپ کی مرضی ہے، لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن ایک متاثر کن تشریح کے لیے ضروری ہے کہ مفہوم آپ کو آنا چاہیے۔ تو شاعر خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میں محبوب کی زلفوں اور چہرے پر ہی اپنی جان کو نچھاور کرتا رہا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میں دن رات جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ بہاتا رہا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ تشریح کی ہیڈنگ
دے کر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسلوب سے مراد شاعر کا انداز شاعری کہ وہ کس قسم کے شاعر تھے، ابھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ان کی شاعری میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کی شاعری میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا، ان کی شاعری میں ہمیں تصوف، دنیا سے دوری، اللہ سے محبت کا سبق جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں محبوب کی زلفوں پر اور چہرے پر اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتا رہا، اور مجھے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا۔ محبوب کا جو رخ روشن تھا اور جو زلفیں ہیں ان کو شاعر رات سے تشبیہ دے رہے ہیں، اندھیرے سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور محبوب کے چہرے کو دن کے اجالے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو دنیا کا خوبصورت ترین انسان سمجھتے ہیں اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر اعضاء کی شاعری کر رہے ہیں۔ اعضاء کی شاعری سے مراد ہے کہ محبوب کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کی تعریف، ان کے چہرے، ان کی زلفوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ جب محبوب میرا زلفیں کھولتا ہے، شاعر کہہ رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے رات ہو گئی، اور جب اس کا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی دن نکل آیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے میں نے تو بہت محبت کی، لیکن اس کی بے رخی نے مجھے بہت زخمی کیا، میرے دل کو چھلنی کیا، اس لیے اب میں اس کی بے رخی کی وجہ سے دکھ کے سمندر میں گر گیا۔ ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، جو میں نے جیون وار دیا۔ میں ایک ایسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ تو شاعر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس عشق میں جو ناکامی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دن رات جو ہے وہ رونا ہی مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کاش محبوب کو میری محبت کا احساس ہو جائے۔ اب عزیز طلبہ دوسرے شعر کی طرف آئیے گا۔ اس میں شاعر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار۔ وصف کہتے ہیں خوبیوں کو، دندان یعنی دانت، یار محبوب، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ عزیز طلبہ پہلے اس شعر کا مفہوم دیکھ لیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا قلم جو ہے وہ ہمیشہ میرے محبوب کی دانتوں کی خوبیاں لکھتا رہا، یعنی خوبیاں لکھتا رہا تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی موتی پرو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ایڈنگ دیں گے، مفہوم کے بعد اسلوب لکھیں گے آپ، جو میں 2 دفعہ آپ کو بتا چکا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، جو کہ شاعروں کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کے لیے ان کا محبوب جو ہے وہ دنیا کا خوبصورت ترین شخص ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کی، اور اس طرح جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسا میرا قلم جو ہے وہ موتی پرو رہا ہے۔ ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اصل میں اپنے محبوب کے دانتوں کی
खूबसूरती को बयान कर रहे हैं और उसको मोतियों से तशबीह दे रहे हैं कि मेरा महबूब जब बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे मोती जो हैं वो बिखर रहे हैं। दूसरी तरफ इसका मीनिंग हम देखें इस शेर का तो हमें ये भी नज़र आता है कि शायर दबे लफ्ज़ों में अपनी शायरी की तारीफ भी कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि मेरा कलम जो है, मैं जो शेर लिखता हूँ वो शेर नहीं होते बल्कि वो मोती होते हैं। तो आतिश ने बड़े फनकाराना अंदाज में इस शेर में अपने महबूब की भी तारीफ की है और साथ साथ अपनी जो शायरी है उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में सराहा। अगला शेर देखिएगा अजीज तलबा, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर। शायर कह रहे हैं कि ऐ दोस्त मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी उम्र किस तरह गुजरी। मैं जागा किया वक्त सोया किया, वक्त यानी नसीब। शायर मफ़हूम में हम लिखेंगे कि ऐ मेरे दोस्त मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी। मेरी जिंदगी बस इसी तरह गुजरी कि मैं सोया रहा, जागता रहा और मेरा नसीब जो है, मेरा मुकद्दर जो है वो सोता रहा। अजीज तलबा इस शेर में शायर अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी दुखों और गमों का एक लामुतनाही सिलसिला समेटे हुए है। मेरी ज़िंदगी में दुखों और मुसीबतों के अलावा कुछ भी नहीं। तो शायर कह रहे हैं कि मैं तो अपना मुकद्दर बनाने के लिए जागता रहा। मैंने तो कोशिश की कि किसी तरह मेरा मुकद्दर जो है वो बन जाए, लेकिन भाई जब किस्मत में ही दुख और गम लिखे हों तो फिर आपके जागने से क्या होता है। जब आपकी किस्मत ही सोई हो तो फिर क्या हो सकता है। एक शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा, आंखें करूं मैं बंद तो डसती है तिरगी, देखूं तो चुभने लगती है ख्वाबों की किरचियां। तो शायर की जिंदगी दुखों और गमों में गुजरी, मुकद्दर की खराबी का जिक्र कर रहे हैं आतिश इस शेर में। ना तो उन्हें महबूब से मोहब्बत मिली और ना ही दुनिया ने उनकी कदर की, ना ही उनसे दुनिया ने कोई इज्जत का मकाम जो है वो उनको दिया। अगला शेर अजीज तलबा देखिएगा, रही सब्ज बेफिक्रे किश्ते सुखन। किश्ते सुखन से मुराद है शायरी की खेती। न जोता किया मैं न बोया किया। अजीज तलबा इस शेर में शायर कह रहे हैं कि मेरी शायरी की जो खेती है वो सरसब्ज़ो शादाब रही। उसके लिए मुझे ना तो कोई मेहनत करना पड़ी, ना ही कोई जिस तरह हल चलाना पड़ता है किसान को फसल के लिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तशरीह में आप मेरे अजीज तलबा उसलूब लिखने के बाद तशरीह हम कुछ यूँ शुरू करेंगे कि शायर इस शेर में अपनी शायरी की तारीफ बयान कर रहे हैं कि मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। शायर कहना ये चाह रहे हैं कि एक किसान जो है वो फसल हासिल करने के लिए बीज बोता है। जब वो बीज बोता है उसे महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, फसल को पानी देना पड़ता है, वो बीज बोने से पहले हल चलाता है, यानी बहुत मुसीबत के बाद जाके कहीं फसल हासिल होती है। तो शायर कहता है कि मुझे अपनी शायरी की जो खेती है उसमें कतन कोई जो है वो मुसीबत या तकलीफ, कुदरत ने ही मेरे दिमाग में ऐसी बातें डाल रही हैं कि मुझे उसके लिए कोई शेर लिखने के लिए, शेर कहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, कोई हल नहीं चलाना पड़ता, बल्कि कुदरत की तरफ से ही कुछ ऐसी
میرے اندر تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہی کلام جو ہے وہ بدیعت ہو جاتا ہے۔ شاعری میں ایک آمد ہوتی ہے اور ایک آورد ہوتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے کچھ کوشش نہیں کرنی پڑی تو مجھے ویسے ہی آمد ہو جاتی تھی، کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اگلا شعر دیکھیے گا عزیز طلبہ، اس غزل کا بڑا خوبصورت شعر، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندوؤں کی بہت اونچی ذات، حسرت ایسی آرزو جو کبھی پوری نہ ہو، گویا کیا سے مراد ہے زبان لینا۔ اس کا مفہوم دیکھ لیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ برہمن جو ہندوؤں کی بہت اونچی ذات ہے اور وہ بتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے خدا سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، لیکن اللہ نے بتوں کو زبان نہیں دی۔ تشریح میں آپ پہلے اسلوب لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر برہمنوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ہندوؤں کی ایک اونچی ذات ہے۔ اس میں وہ یہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برہمن جو ہے وہ بڑی پوجا پاٹ کرتے ہیں، بتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں، رام رام جپتے رہتے ہیں، بتوں کو اپنا محبوب، اپنا خدا، اپنا سب کچھ، اپنا رب، اپنا دیوتا سب کچھ مانتے ہیں۔ اب ان کی خواہش ہوتی ہے بتوں کو اپنا رب ماننے کے بعد کہ یہ ہم سے باتیں کریں، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بتوں کو زبان ہی نہیں دی۔ اصل میں خواجہ حیدر علی آتش یہاں پہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے برہمنوں کا بت ہوتا ہے۔ میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بدلے میں مجھے بھی کچھ ملے، لیکن مجھے کچھ بھی پیار کے بدلے میں نہیں ملا۔ میرا محبوب بالکل برہمنوں کے بتوں کی طرح ہے جو کچھ بولتا نہیں ہے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے جواب ملے۔ اب اگر ہم اس کو عشق حقیقی میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کچھ ہمیں دکھائیں، تو شاعر بڑا مایوس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے بات کرے، اس سے گفتگو کرے۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ سکس شعر دیکھیے گا اس غزل کا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں یعنی آنسوؤں سے ہاتھ اپنا دھویا کیے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں جسے آنسو بہانے میں مزہ آ جائے وہ اسی میں خوش رہتا ہے، اسی میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور ہر وقت آٹھ آنسو جو ہے وہ روتا ہے۔ عزیز طلبہ تشریح میں آپ اسلوب لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ اپنے محبوب کے جو دیے گئے دکھ اور غم ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب جو ہے وہ ان سے ایسا سلوک روا رکھتا ہے
کہ شاعر جو ہے وہ ہر وقت مجبور نظر آتے ہیں، شاعر رونے دھونے پر مجبور ہیں۔ اصل میں احساس محرومی جو ہے وہ اس وقت جنم لیتا ہے انسان میں جب انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ یہ عشق و محبت کا جو معاملہ ہے اس میں دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، اور پھر جب ایک سلسلہ چلتا ہے دکھوں اور غموں کو سہنے کا، تو پھر یہ غم کی جو رات ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں اب دکھ اور غم ہی ہیں۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غم اور انسانی زندگی لازم و ملزوم ہے۔ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے دکھوں کی نوعیت مختلف ہو۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں تو اب ایسا غموں کا عادی ہو گیا ہوں کہ میں تو اب بس اشکوں سے ہی اپنے ہاتھ دھوتا رہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آخری شعر دیکھیے گا اس غزل کا، زنخداں سے آتش محبت رہی۔ زنخداں سے مراد ہے ٹھوڑی یا ٹھوڑی میں موجود جو گڑا ہوتا ہے۔ کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اس طلبہ پہلے اسلوب دیکھ لیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والا جو گڑا ہے اس سے مجھے ایسے محبت ہوئی کہ وہ گڑا جو ہے وہ میرے لیے تو کنواں ثابت ہو۔ شاعر جو ہوتے ہیں وہ مختلف انداز میں اپنے محبوب سے محبت اور اس کی خوبصورتی کا بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی ایک انداز میں خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب بہت خوبصورت ہے، اس کی ٹھوڑی میں پڑنے والا جو گڑا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کنواں ہے، اور میں محبت میں اس میں ڈوب جاتا ہوں، مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی۔ جب میرا محبوب مسکراتا ہے، اس کی ٹھوڑی میں گڑا پڑتا ہے، تو پھر میرے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی جب میرے محبوب کو کوئی بھی دیکھ لے تو وہ اس کی اس ادا پہ فدا ہو جائے گا۔ اصل میں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس کی خامی جو ہے وہ بھی خوبی لگنے لگتی ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب کی ایک تو تعریف کر رہے ہیں اور اس کے حسن کی، اور دوسرا اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اس گڑھے سے محبت کی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کنویں نے مجھے ڈبو دیا ہے۔ ایک اور شعر اسی حوالے سے دیکھیے گا، اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا، وہ خود ایک چاند ہے پھر چاند سا کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری غزل ختم ہوئی۔ آپ اس غزل کو تیار کریں گے۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ